جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شفیق الرحمان پروگرام چغلیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی نے جو بھی دنیا کائنات میں ہو رہا ہے یا ہونا ہے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ اولاد بچی کی صورت میں، بیٹے کی صورت میں، جس کے نصیب میں ہے وہ اسے ملنی ہے۔ رزق جو جس کی قسمت میں جتنا ہے وہ اسے ہر صورت میں ملنا ہے۔ زندگی اور موت یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ یقین نہیں کر رہے۔ ہم لوگ رزق کی تلاش میں ہر وقت نکلے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کل کا فکر جو ہے وہ دیمک کی طرح ہمارے وجود کو چاٹتا رہتا ہے کہ میں اتنی جائیداد بنا لوں، میں اتنا بینک بیلنس اکٹھا کر لوں، میں اتنا ذخیرہ جو ہے وہ اپنے پاس جمع کر لوں۔ کیا ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا؟ اللہ پہ یقین نہیں رہا کہ کل کا جو مالک ہے، کیا پتہ ہمیں ایک پل جو ہے آگے کا وہ ہماری زندگی ہے یا نہیں، سانس ہمارے کتنے باقی ہیں۔ ہمارا یہ یقین، اس کا اتنا فقدان کیوں ہو گیا ہے؟ اور یہ یقین اور ایمان یہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اسی پہ ہم آج بات کریں گے، اور اسکرین پہ ٹیلی فون نمبر بھی آ رہا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمود سلطان کراچی والے۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں محمود بھائی۔ السلام علیکم شفیق بھائی، السلام علیکم دیکھنے والے۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ جناب سعید ملک صاحب، تو آپ کو بھی ملک صاحب ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تو جی، تو میں سب سے پہلے اپنا محمود بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو ہم جستجو کرتے ہیں، رات دن شب و روز جو ہم محنت کرتے رہتے ہیں کہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ہم سمیٹ لیں، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے ہم جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، رزق کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، اسی طرح زندگی کو بچانے کے لیے، ہم زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم بڑے میک اپ، کاسٹیوم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا فوڈ کے ذریعے لے لیں کہ جی ہم نے زندہ رہنا ہے، زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے رزق کے پیچھے بھاگنا کہ ہم بینک بیلنس اکٹھا کر لیں، اتنی جائیداد بنا لیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یقین کا فقدان نہیں ہے؟ شفیق بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کے اندر یہی ہے جو آپ نے باتیں کی، یہ جگہ صرف ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم یہاں سے ایک دن میں نے، تم نے، سب نے چلے جانا ہے، بے شک، اور ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ واحد اور ان کے رسول پر ایمان لا کے انہی کے راستے قدم پر چلنا چاہیے۔ جیسے آپ نے آشائش کے بتایا، یہ بینک بیلنس کے بتایا، یہ کچھ نہیں ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں اور یقین اللہ پہ بھی کرتے ہیں، جی، یقین بھی کرتے ہیں اور پھر نہیں بھی کرتے کہ ہم یہ کر لیں۔ جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے اور جس کی بھی قسمت میں، وہ ہو کے رہے گا، اور ہوتا ہی وہی ہے۔ آپ ہو، میں ہوں، سعید بھائی ہو، یا کوئی بھی ہو۔ وہ جس طرح حضرت سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ اے دنیا زن حیض پلیتی ہر کس پاک نہ ہوتی وے ہو، کہ عورت کو یعنی جب وہ اس کے دن آتے ہیں تو اس میں اس کو یعنی عبادت بھی جو ہے نا اس پہ روک دی جاتی ہے، تو اس سے مثال دی گئی ہے اس دنیا کی کہ اس طرح کی یہ دنیا، اس سے دل مت لگاؤ۔ بے شک۔ تو لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ جان سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، تو ہم اس کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ شفیق صاحب، پہلے تو ہمیں یہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے جب اسلام میں ہم آ جاتے ہیں، لیکن مسلمان ہم جب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی سی میں آپ کی بات روکوں گا۔ الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن جتنے بھی دین مذاہب ہیں سب جاتے تو ایک ہی، کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے، کوئی مختلف ناموں سے جو پکارا جاتا ہے۔ بات تو یقین کی ہے نا کہ کس کو کتنا یقین ہے۔ جس طرح ہم یہاں پر ہم گوروں کی بڑی مثال دیتے ہیں کہ بھی وہ 5 ڈے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور 2 دن جو ان کے ملتے ہیں وہ اس میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں
کہ بھی منڈے کو پھر نیا دن شروع ہونا، نئی زندگی شروع ہونی ہے تو پھر سارا کچھ دیکھا جائے گا. یہ ہم یقین کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں میں ایک یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ بھی بچا لو، یہ بھی بچا لو، اس کو چھپا لو، پتہ نہیں کل کا کیا، کل ہونا کہ نہیں ہونا، کل کیا ہوگا. جی کیا کہیں گے؟ جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے کو ہم نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اور ایمان کا یہ ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہونے کا یقین، اس پہ اعتبار، اس پہ اعتماد، جب اس پہ ہم جب یقین کر لیتے ہیں دین میں آ کر، تو سب کچھ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو ہم نے اس کے حوالے کر دیا. تو اس کے بعد یہ کہ کچھ باقی نہیں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، جو قرآن پاک کے ذریعے جو ہمیں رستہ بتایا ہے، جب اس پہ عمل ہم نہیں کریں گے، مٹیریلسٹ ہو جائیں گے، دنیا کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، تو یہ پھر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ان بیلنس کرتی ہیں. نہیں، پہلی بات جو ہے، جو میرا ایک سوال تھا، آیا کہ ہم لوگوں کو خدا پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں جب خدا بھی یقین نہیں ہے تو ہم دنیا میں اتنا دل لگائے ہوئے ہیں. جب خدا بھی یقین ہوگا، جب اس کے راستے پہ چلیں گے، یقین کا فقدان ہے، یقین کا فقدان ہے، جو کہ ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ، اپنی بنائی ہوئی تقدیر کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بتا دیا ہے قرآن شریف میں. اب ایمان کی آپ بات کر رہے ہیں تو سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ النساء میں بھی، جب آپ ایمان لے آئیں تو رسول کے لیے بھی، ملائکہ کے لیے بھی، اور اس کی کتابوں پہ آپ ایمان لائیں اور اس کو بتائے ہوئے رستوں پہ آپ چلیں، عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ لائن دے دی آپ نے سورۃ بقرہ میں. تو اس کے بعد یہ کہ ہم جب دنیا میں آ گئے ہیں، دنیا تخلیق ہونے سے پہلے، کائنات تخلیق ہونے سے پہلے 50,000 برس پہلے حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق، آپ کا نصیب، آپ کی زندگی، موت، آپ کی تقدیر سب کچھ لکھ دی ہے. اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال کے، اس کے مطابق اس کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل کے آپ اس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں سب کچھ. لیکن جب آپ دوسرے رستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق تو دینا ہے آپ کو. اگر آپ مجھے ایک اپنا واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے یاد آتا ہے کہ آپ اونٹ پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے جی، تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا، تو اترے، مسجد دیکھی پاس، تو اتر گئے تو وہاں ایک شخص تھا. اس کو کہا بھئی آپ میرے یہ اونٹ کی حفاظت کرو تو میں نماز ادا کر کے تو واپس آتا ہوں. تو اندر گیا تو آپ نے سوچا کہ میں اس کو 2 درہم جو ہے نا وہ میں اس کو دے دوں گا، تو کہ بھئی یہ میرے اونٹ کی حفاظت کر رہا ہے. تو اچھا آپ نماز میں چلے گئے اور اس شخص کے نیت میں فطور آ گیا، تو اس نے وہی اونٹ پکڑا، بازار لے گیا اور وہاں اس نے جا کے تو اس کو بیچ دیا، اور بیچ کے جو اس کو قیمت ملی ہے اس کی وہ 2 درہم تھی. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 درہم اس کے نصیب میں لکھے گئے تھے. اب لینے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کو کس راستے سے لے رہا ہے، کہ اس کو حلال کر کے لے رہا ہے یا حرام کر کے لے رہا ہے. وہ 2 درہم اس کو ملنے تھے. تو یہ بات یقین کی ہے کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ مجھے 2 درہم کی ضرورت ہے، اللہ دے گا، ٹھیک ہے. اس کو خود پہ بھروسہ تھا، وہ اس نے اپنا عمل جو ہے وہ کر لیا ہے. جی آپ کی بات میں نے کاٹی تھی. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کرنے سے پہلے انسان کی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا ہے، اور پھر اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنی پاک کتاب کے ذریعے ہمیں تفصیل بتا دی کہ یہ چیزیں اس طرح آپ کے رستے ہیں، ایک صحیح رستہ ہے، ایک غلط رستہ ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور ملک صاحب سوال اٹھتا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سارا کچھ کہ بھی آپ کو یہ رزق ملے گا، آپ کی قسمت میں یہ اولاد ہے، آپ کی زندگی اتنی ہے، تب آپ کو موت کی دعوت آئے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، تو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ پھر بھی ایک کوشش کا عمل وہ بھی ساتھ ہے کہ بھئی میری قسمت کا رزق لکھا گیا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں چادر تان کے تو سو جاؤں. ایسا بھی نہیں، وہ بھی ہے لیس الانسان الا ما سعی، جس انسان جتنی کوشش کی اس نے اتنے پایا. جی دیکھیں، کوشش تو ہم نے کرنا ہے. جی ایک اپنا کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سب کو میری طرف سے سلام ہو. وعلیکم السلام. میں صرف ایک کلام سنانا چاہ رہا ہوں. جی بسم اللہ. پنجابی چ لکھیا، حق دی گل کوئی کردا نہیں، حق دی گل کوئی کردا نہیں تے خوف خدا دا کوئی کردا نہیں.